اپنا اکیلا کنٹرول کر سکتا ہے, کس طرح اس کے ایک حکم پہ ماشاءاللہ لگ سکتی ہے یا آئین معطل ہو سکتا ہے. اس کے پیچھے کئی سوال جنم لے رہے ہیں. انہی تمام سوالوں کا آج ہم جواب لیں گے, اور بہت سارے اور سوال ہیں جو ناظرین یقیناً آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان تمام خاص طور پہ معاملات کے پیچھے جو اس وقت پرویز مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کے جیسے حکم دیا ہے ابھی نواز شریف صاحب نے کہ ان پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے. اس کے لیے خاص طور پہ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا ہے آل پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری جو یو کے اور یورپ کے ہیں, جناب افضال صدیقی صاحب, جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ سر. یہی سوال افضال صاحب جو خاص طور پر سوال تو بے تحاشا ہے کہ جو اگر اے پی ایم ایل کے حوالے سے کرے, وقت بہت تھوڑا ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں کہ اے پی ایم ایل کی کارکردگی کیا ہے, کیا سوچ کر مشرف صاحب پاکستان گئے, اور جس طرح ایک فوجی ہوتا ہے, چاہے وہ وردی میں ہو یا وردی کے بغیر ہو, وہ فوجی ہوتا ہے, لیکن اسی طرح ایک سیاستدان پولیٹیشین پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو, وہ سیاستدان ہوتا ہے, اس میں سیاست کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک موٹی سی بات ہے جس کو یہ سمجھ لینا کہ وہ انہوں نے جانا تھا, وہ چلے گئے, ان کا فیصلہ اٹل تھا. اصل صورتحال جو اس وقت افضال صاحب سامنے ہے کہ غداری کا مقدمہ چلانے کا حکم دے دیا گیا ہے, ان پر چلے گا. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ جس انداز میں ایک وہ جہاز کا معاملہ جہاں سے یہ سب شروع ہوا, اس جہاز کے معاملے سے لے کر جس کو کہا گیا کہ ان کو نامعلوم کس ملک کی طرف رخ, تو یہ ساری حقیقت کیا ہے اس میں, یہ ہم جانیں گے. اور یہی جاننا چاہوں گا, وہیں سے مجھے بتائیں کہ اصل بات کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب, سب پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کے دن جو ہے ہم اے پی ایم ایل کو نیکسٹ سیٹنگ میں ڈسکس کر لیں گے. آج جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ آرٹیکل 6 اور جہاز کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں, اس کو ڈسکس آج کرتے ہیں. دیکھیں فیکٹس جو یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ پی ایم ایل این جب بھی گورنمنٹ میں آئی ہے انہوں نے ہمیشہ عوام کو بیوقوف بنایا ہے, اور ابھی بھی یہ اٹینشن ڈائیورٹنگ ٹیکٹکس ہیں جو کر رہے ہیں کہ بیسیکلی اپنی پرفارمنس, انہیں پتہ ہے کہ وہ پرفارم نہ انہوں نے کبھی کیا نہ کر پائیں گے, تو لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک نیا ایشو چھیڑ دیا تاکہ میڈیا بھی اس طرف بزی ہو جائے. اب ہوا کیا تھا 12 اکتوبر کو, سوچنے کی بات یہ کہ جب پرویز مشرف صاحب سری لنکا تشریف لے گئے, اس وقت وہ آرمی چیف تھے, پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے. وہاں سے اب انہوں نے ٹیک آف کیا, ٹھیک ہے, ٹیک آف کیا, اب وہ جہاز میں ہے. انہوں نے وہاں سے ٹیک آف کیا, نواز شریف صاحب نے ان کو ڈسمس کر دیا فرام دا پوسٹ آف آرمی چیف, ٹھیک ہے. ان کو ڈسمس کر کے انہوں نے اس وقت جنرل ضیاء الدین بٹ جو اس وقت کے آئی ایس اے چیف تھے ان کو پروموٹ کر کے آرمی چیف بنا دیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے نیچے سے کچھ جنرلز کو سپر سیڈ کیا تھا, جس میں جنرل محمود بھی تھے, ٹھیک ہے, اور دو تین جنرل تھے, جنرل شاہد عزیز بھی تھے, ٹھیک ہے. ان کو سپر سیڈ کر کے انہوں نے ان کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا یہ کام جنرل پرویز ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب کی موجودگی میں, کہ جب وہ اس ملک میں موجود ہوتے اس وقت یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا. میں یہ بات کرنے لگا نا کہ دیکھیں یہ کام اگر وہ مشرف صاحب جب ملک میں موجود اگر وہ کرتے تو یہ بالکل اس میں کوئی شاید ریئیکشن نہ ہوتا. لیکن ہوا یہ کہ مشرف صاحب جب بیسیکلی جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے آرمی کے پروٹوکول کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک جونیئر آدمی کو پروموٹ کر کے آرمی چیف اپوائنٹ کیا. اس وقت آرمی نے ریئیکٹ کیا, ٹھیک ہے. مشرف صاحب اس وقت جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے اور بائی لا وہ ایک ڈسمسڈ آرمی چیف تھے, تو ان کے اس وقت حکم کی یا کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی تھی. اس وقت اگر گراؤنڈ پہ جو کو ہوا ہے وہ جنرل شاہد عزیز نے اور جنرل محمود نے لیڈ کیا, اس کو پورے کا پورا کو انہوں نے لیڈ کیا, کیونکہ نواز شریف نے آرمی کے پروٹوکول کی وائلیشن کی تھی, جس وجہ سے آرمی نے ریئیکٹ کیا کہ وہ جو لا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر کام کا, آرمی ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ایک پورا ادارہ ہے, اور اس کی اپنی ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کسی کو فارغ کرنا ہے یا ریٹائر کرنا ہے یا نیکسٹ کسی کا نمبر ہے تو وہ ایک طریقہ کار سے پروٹوکول کے حساب سے. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو ابھی ہوا یہ کہ جب آرمی نے ریئیکٹ کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے وہ اپوائنٹمنٹ ایکسیپٹ نہیں کی. اس چیز کا مشرف صاحب کو کوئی پتہ نہیں, کیونکہ مشرف صاحب اس وقت ایئر میں تھے, فلائی کر رہے تھے فرام سری لنکا ٹو پاکستان, ٹھیک ہے. اب جب وہ پاکستان کے قریب پہنچے ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں کہ گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کے طیارے کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ان کو طیارے کو کہا گیا کہ آپ ڈائیورٹ کریں. اب جب ڈائیورٹ کرنے کی بات آئی تو پائلٹ نے دیکھا کہ اس میں فیول اتنا نہیں تھا کہ اس کو وہ واپس دبئی یا مڈل ایسٹ کے کسی کنٹری میں لے جا سکے. تو نیئرسٹ جو پورٹ جہاں پہ وہ لینڈ کر سکتا تھا وہ انڈیا تھی.
وہ اس نے پائلٹ نے جنرل صاحب کو بتایا مشرف صاحب کو اس وقت کہ سر اس وقت میرے پاس صرف اور صرف ایک چوائس ہے کہ میں انڈیا میں لینڈ کر سکتا ہوں, میں واپس دبئی مڈل ایسٹ نہیں جا سکتا, اتنا فیول نہیں ہے. اچھا, تو اس وقت مشرف صاحب نے کہا کہ نہیں, اوور مائی ڈیڈ باڈی, ٹھیک ہے کہ میں اس سے بہتر ہے کہ ہوا میں ہم ختم ہو جائیں لیکن ہم انڈیا کے پاس نہیں جائیں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف جنرل مشرف صاحب نہیں تھے, وہ پورے کا پورا جہاز آرمی کے سٹاف سے بھرا ہوا تھا. تو یہ نواز یعنی یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آنے والی بات کہ ایک ملک, ایک اسلامی ملک کا سپہ سالار فوج کا, اس کو آپ انڈیا کے حوالے کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ بات میں سوال آپ سے کر رہا ہوں, کیا ایسا ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہی تو ایک المیہ ہے ہمارا بہت بڑا کہ یہی چیز غداری کے زمرے میں آتی ہے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے جب نواز شریف نے حکم دیا کہ اس طیارے کو آپ انڈیا کے حوالے کر دیں, فوجیوں سے بڑا طیارہ جو ہے, اس وقت آرمی نے کاؤنٹر کو کیا نواز شریف کے خلاف. ٹھیک ہے کہ بیسیکلی نواز شریف نے کیونکہ وہ بغاوت کر چکے تھے ملک کے ساتھ, کہ انہوں نے فوج کا طیارہ انڈیا کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہوا تھا, جو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اس کے اوپر کیس چلا تھا باقاعدہ. اس وقت آپ کو شاید پتا ہوگا چیف جسٹس جو چودھری افتخار ہے اس وقت وہی سپریم کورٹ کے انچارج تھے. ٹھیک ہے, ان کی موجودگی میں یہ کیس چلا اور نواز شریف کو اس مقدمے میں سزائے موت سنائی گئی. ٹھیک ہے, اور وہ سزائے موت پھر ان کو جو سزائے موت ہے وہ مشرف صاحب نے ایز اے پریزیڈنٹ اس پہ معافی کر کے ان کو سعودی عرب جانے دیا. جو آپ باتیں اب سنتے میڈیا میں 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا, 5 سال کا ایگریمنٹ ہوا. سو نواز شریف ایک کنوکٹڈ ہے غداری کے کیس میں. ٹھیک ہے, جس وجہ اور وہ کنوکشن ان کی سپریم کورٹ میں ہوئی ہے اور ان کو وہاں پہ سزائے موت ہو چکی ہوئی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو جب ان کو یہ سزائے موت ہو گئی اور اس کے بعد مشرف صاحب نے ان کو معاف کر کے سعودی عرب میں جانے دیا, اس وجہ سے جو ہے یہ بار بار جب 12 اکتوبر کی بات جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں 12 اکتوبر نہ کھولیں, کیونکہ 12 اکتوبر میں 2 چیزیں ہیں. پہلے نمبر پہ تو وہ پرویز مشرف صاحب کو کنوکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے وہ کیا نہیں. آپ کی بات, آپ نے جو کہا کہ نواز شریف صاحب کو اس میں سزائے موت ہو چکی ہے, جی, اس چیز کے آخر سپریم کورٹ کے جسٹس, چیف جسٹس بھی وہی موجود ہیں جو بات آپ نے کی چودھری افتخار صاحب نے. یہ وہ اتنی اہم بات ہے تو اس کو کیوں مطلب اس طرح سے کہ وہ جو ایگریمنٹ ہوا اس کے بعد سب کچھ دبا دیا گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. دیکھیں وہ جب ایگریمنٹ ہوا اس وقت انہوں نے معافی نامہ لکھ کے دیا. ٹھیک ہے, اور معافی نامہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ اگر کسی کو ڈیتھ پینلٹی دے دیتی ہے تو صرف پاکستان کے صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس پہ آپ کو پارڈن کر سکتا ہے, معاف کر سکتا ہے, اور کوئی معاف نہیں کر سکتا. تو وہ انہی چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, یوز کرتے ہوئے ان کو معافی دے کے تو ان کو جو ہے سعودی عرب جانے دیا گیا. ایک بات اور میری نالج میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے حلف اٹھانے سے پہلے تک نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ مشرف صاحب کو اس سے پہلے کہ میں وزیر اعظم بنوں ان کو نکال دیا جائے کسی بھی راستے سے, تاکہ میں اس معاملے سے میں بچ جاؤں کہ جو کچھ کرنا پڑے, یا جو بھی ان کی اپنی خواہش تھی, اللہ عالم کیا ان کے ذہن میں تھا. لیکن اس دوران بھی مشرف صاحب کو ایک معافی نامے کی آفر دی گئی کہ آپ سے یہ ایگریمنٹ کریں اور آپ جائیں, تو اس پر انہوں نے انکار کیا. یہ اس انکار کی سزا ہے یا کیا ہے, اس کی حقیقت میں آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیں مشرف صاحب کو وہ بہت زیادہ ڈٹرمنڈ ہے. ٹھیک ہے, ان کا کلیئر, بالکل کلیئر, کیونکہ اوبیسلی ہمارے ان سے جو ہے وہ رابطے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تھرو ڈفرنٹ سورسز اینڈ ڈفرنٹ چینلز. تو ان کا وہ اس ویو ان کا بہت کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کی آرمی کے لیے سرو کیا ہے ساری زندگی, اور پھر ایز اے پریزیڈنٹ میں نے سرو کیا ہے, اور میں نے جو فیصلے کیے ہیں, جو کچھ کیا ہے, پاکستان کی بقا اور بھلائی کے لیے کیے ہیں. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا, تو مجھے اس لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ میں بھاگوں گا. مجھے ٹرائل کرتے ہیں کریں, ایز لوگ اگر یہ انصاف کرتے ہیں تو وہ کسی بھی کیس میں ان کو کنوکٹ نہیں کر پائیں گے. اس وقت وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب, اب نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کورٹ کا یہ فیصلہ آ چکا ہے, سپریم کورٹ کے جسٹس بھی یہی تھے جو اس وقت چیف جسٹس تھے. لیکن کچھ معاملے اگر ہم تھوڑا سا تاریخ پر غور کریں, چاہے غلام اسحاق خان صاحب کی طرف غور کریں, پھر اس کے بعد فاروق لغاری صاحب کا, پھر پرویز مشرف صاحب کا, یہ تینوں دور نواز شریف صاحب کے دور ان لوگوں کے ساتھ گزرے, اور پھر مختلف ادوار میں ان پریزیڈنٹس نے فیصلے دیے. پھر ایک ٹائم آیا کہ جب خاص طور پہ ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ ہوا, اور اس وقت یہ صورتحال تھی, ہمارے سجاد علی شاہ صاحب تھے چیف جسٹس آف پاکستان. جو صورتحال سپریم کورٹ کے ساتھ الجھاؤ پرویز مشرف صاحب کا پیدا ہوا, اسی قسم کا الجھاؤ
ایک زمانہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب کا سجاد علی شاہ صاحب سے ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اتنا وہاں سپریم کورٹ میں باقاعدہ طور پر ججز کی گروپنگ ہوئی، اور پھر سعید الزماں صدیقی صاحب نے ایک لمحہ ایسا آیا تھا، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ چیف جسٹس کو چیف جسٹس ماننے سے انکار کر دیا تھا سپریم کورٹ کے جسٹس ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر آگے چل کر کیونکہ پھر انہیں سعید الزماں صدیقی صاحب کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بنایا گیا۔ اب ایسا کر رہا کہ ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا، چودھری افتخار صاحب کو ہٹایا گیا، تو یہ وہ تاریخ ہے جو دہرائی، پہلے ایسا ہو چکا ماضی میں، نواز شریف صاحب نے بھی یہی کام کیا، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے بھی اسی الجھاؤ میں آ کر جو بھی معاملہ کیا وہ عدالت بہتر جانتی ہے، یا مشرف صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا۔ اب وہ سوال کہ کیا فرد واحد اکیلا پورے پاکستان میں ماشاءاللہ لگانے کا قصوروار ہے، یا آئین کو معطل اگر کیا، جس طرح نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس کے حد تک ان کو سزا ملے گی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو انہوں نے آئین معطل کیا وہ کیوں کیا، اور اس کے کیا وہ اکیلے ذمہ دار ہیں یا ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ بھی ذمہ دار ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں امیر صاحب، آپ نے جو بات کی ہے اس کا ذرا تھوڑا لینتھی جواب ہو جائے گا۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو مشرف صاحب کا سپریم کورٹ کے ساتھ جو کلیش آپ ذکر کر رہے ہیں، اور جو نواز شریف صاحب کا کلیش کا ذکر کر رہے ہیں، وہ دونوں بالکل ایک ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاور ہنگری ہے بیسیکلی، اچھا ٹھیک ہے، ان کا مشرف صاحب سے صرف آرمی چیف کے ساتھ اختلاف نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی 6 آرمی چیف وہ ریموو کر چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو امیر المومنین، ٹھیک ہے، اور ایبسولوٹ پاور کا ہر وقت شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے راستے میں چاہے چیف جسٹس آ جائے چاہے آرمی چیف آ جائے، وہ ان کو اچھا نہیں لگتا، انہوں نے ہٹانا ہوتا ہے۔ تو ان کا تو ایک سٹائل ہے، سیاسی سٹائل ہے کہ ان کے سامنے جو آیا انہوں نے ہٹانا ہی ہٹانا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کے جو بھی ان کے کاؤنٹرز ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ، وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ رہی بات مشرف صاحب کی، مشرف صاحب نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا اور ابھی بھی عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، اس میں بالکل انہوں نے کبھی عدلیہ کی توہین نہیں کی۔ ایون جو آپ 3 نومبر والی بات کرتے ہیں، وہ ہوا کیا تھا بیسیکلی، یہ تو عوام کو اس وقت اتنی ہائپ کریٹ کر کے عوام کو اصلی ایشو سے ہٹا دیا گیا کہ کیا تھا، ایک ریفرنس آیا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ وزارت قانون نے فارورڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کو فارورڈ کیا تھا کہ جی یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ پیٹرول چوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بیسیکلی جو فیسلٹیز ہیں یہ جو مس یوز کرتے ہیں، اپنی پاور کو مس یوز کرتے ہیں، پورے کا پورا ریفرنس جب مشرف صاحب کے پاس آیا تو مشرف صاحب نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے جو قانونی تقاضا بنتا تھا انہوں نے سپریم کورٹ کی ہی جوڈیشل کونسل بنائی، ٹھیک ہے، جس میں کہ کوئی آرمی کا بندہ نہیں تھا، سارے عدلیہ کے سپریم کورٹ کے ججز رانا بھگوان داس۔ میں اختلاف کروں گا تھوڑا سا، پورے پاکستان میں جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، اور بالشمول چاہے وہ کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو، صرف عدلیہ نہیں، پیٹرول کا معاملہ، گاڑیوں کا معاملہ، یہ چھوٹا موٹا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بلا کر آپ کھچائی کر دیں۔ یا ایک اور بات، نواز شریف صاحب جس صورتحال سے بھی 2-4 ہیں، ملک بدر ان کو بھی کیا گیا، بیوی بچوں سمیت ملک بدر کیا گیا، وہ بھی پاکستانی ہیں، انہوں نے بھی مطلب ہمارے ملک میں بے تحاشا اپنے کام کیے۔ ہم پرویز مشرف صاحب نے بھی ظاہر آرمی کو سرو کیا، چیف آف آرمی اسٹاف رہے، ملک کے لیے بے تحاشا فرائض انجام دیے پرویز مشرف صاحب نے۔ دونوں شخصیات میں کہیں ایسا تو نہیں کوئی انا کا کوئی ایسا، وہ ادھر سے جرنیل، ادھر سے نواز شریف صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مزاج ایسا ہے، ایسا کوئی ٹکراؤ، کہیں انا کا کوئی ٹکراؤ جس کی نتیجے میں پوری قوم سفر کر رہی ہے، کچھ ایسا معاملہ؟ دیکھیں میں آپ کو پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کیونکہ میرا ان سے پرسنل لنک بھی ہے، کافی ٹائم بھی کٹھے ماشاءاللہ سپینڈ کیا ہے، کہ مشرف صاحب جیسا ہمبل آدمی اور بالکل 1% بھی ان میں ایگو نہیں ہے، انتہائی یعنی شریف النفس انسان ہے۔ آپ اگر آپ ان سے ملیں تو آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ اتنے ورلڈ لیول کے لیڈر کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دوست کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات مشرف صاحب میں تو ایگزسٹ نہیں کرتی ایگو ٹائپ کی کوئی چیز۔ ہاں نواز شریف میں ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کروا دیا انہوں نے اپنی مرضی کے جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی اپوائنٹ کرتے ہیں، 6 چیف آف آرمی اسٹاف کو انہوں نے ریموو بھی کیا بائی فورس مشرف صاحب سے۔ اچھا اگر ہم یہاں کہیں کہ بحیثیت وزیر اعظم کوئی بھی ملک کا سربراہ بنے گا تو وہ یقیناً اداروں کی ذمہ داری اس کے
کاندھوں پر ہوتی ہے تو وہ چاہے گا کہ کوئی ذمہ دار ایسا شخص ضرور ہوگا جو اسی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کانسیپٹ ہو، کیونکہ ہم بالکل یک طرفہ ہو کر مخالفت کا انداز بھی نہ، میں بحیثیت صحافی میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی یقیناً پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ کے اپنے تحفظات ہیں، لیکن بالکل بھی کیا ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب